بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، غوث پاک پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ رجب کے دوسرے جمعے یہ ایک سورت پڑھ لیتا ہے، پورا سال اس کے گھر میں غیبی دولت کے فرشتے اس کے گھر میں دولت پھینک کر جاتے ہیں۔ یہ رجب میرے بھائیوں میری بہنوں اللہ کا لاڈلا مہینہ ہے، اور یہ جمعہ رجب کا دوسرا جمعہ اللہ کا لاڈلا جمعہ ہے، اور اللہ کے لاڈلے مہینے میں اللہ کے لاڈلے جمعے کو اللہ کے لاڈلے ولی کا بتلایا ہوا ایسی صورت کا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ غوث پاک پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عمل کو لاکھوں لوگوں کو دیکھ کے ان کے حالات کو بدلا ہے۔ غوث پاک پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے اس عمل کو لاکھوں لوگوں کو دیکھ کے ان کی غربت اور غریبی کا خاتمہ کیا ہے۔ یہ وہ معجزاتی عمل ہے، یہ دولت کا ایسا طوفان اٹھائے گا کہ آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ آج اگر در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو، آج میرے بھائیوں میری بہنوں لوگوں کے آگے اگر ہاتھ پھیلانے پہ مجبور ہو، پوری زندگی اگر وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہو، لیکن آج تک کسی عمل سے کسی وظیفے سے اگر آپ کو رتی بھر فائدہ نہ ہوا ہو، یوٹیوب پر یا فقیروں کے پاس جا جا کے آپ تھک گئے ہو، کوئی تعویذ کہتا ہے پہن لو، کوئی کہتا ہے اس پانی پہ دم کر لو، اس کو پی لو، اس پہ دم کر کے دکان پہ کاروبار پہ چھڑک دو، لیکن اگر پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا تو آج میرے بھائیوں میری بہنوں یہ موقع اگر آج آپ کو غوث پاک کے بتائے ہوئے عمل کو پڑھنے کا رجب کے دوسرے جمعے کا آج کے دن مل گیا ہے، اور اگر آج آپ نے اس دن کو گوا دیا، میں کہتا ہوں اپنے پاؤں پہ کلہاڑی خود مارو گے۔ آگے آپ کی مرضی ہے، میرا فرض ہے آپ کو سچا عمل بتانا، وہ عمل بتانا جو اللہ کے سب سے لاڈلے ولی نے لاڈلے دن جمعے کو یعنی کہ رجب کے اس لاڈلے جمعے کو اللہ کے لاڈلے مہینے میں پڑھنے کے لیے بتایا تھا۔ یہ سورت دنیا جہاں میں بے شمار لوگوں نے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے پڑھ کے ایک دن میں اپنے حالات کو بدلا ہے۔ اس عمل کے پڑھتے ہی نہ جانے اس عمل میں ایسی کیا بات ہے کہ لوگ اس عمل کے عاشق بن گئے ہیں، لوگ اس عمل کے دیوانے ہو گئے ہیں۔ یہ پورا معجزاتی عمل ہے، یہ اللہ کے ولی کا بتایا گیا عمل ہے۔ دوستو، رجب کا وہ مبارک مہینہ تشریف لا چکا ہے جس میں مانگی گئی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ آج رجب کا دوسرا جمعہ ہے، اور کہتے ہیں کہ جو بندہ آج جمعے کو صرف یہ ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے بند نصیبوں کو کھول دیتی ہے۔ غوث پاک پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے تو اللہ پاک اس کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نگاہ تک وسیع ہوگا۔ آپ رجب کا اکرام کرو، اللہ تعالیٰ آپ کا 1000 کرامتوں کے ساتھ اکرام فرمائے گا۔ اور دوستو، میں آج آپ کو رجب کے دوسرے جمعے کا وہ خاص الخاص وظیفہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں جس سے انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں، تمام تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی اور تمام حاجات انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ رجب کا مہینہ رب کا مہینہ ہے، ماہ رجب کا مہینہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے، اور اس مہینے کے دوسرے جمعے کو جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ پھر اللہ کے خزانے لوٹتا ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے مشکل وقت میں، پریشانی میں، تنگ دستی میں، مجبوری میں، بیماری میں مقروض ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، گر گڑاتا ہے کہ کسی طرح میری حاجات پوری ہو جائے۔ لیکن دوستو، آج 9 رجب کا دوسرا جمعہ آ چکا ہے، یہ رب کا مہینہ ہے۔ رب کے مہینے میں ہماری غلطی کوتاہی گناہوں کی وجہ سے اللہ کے مہینے سے ہم محروم ہو جائیں، میں شرط لگا کے کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو بے بس ہو چکے ہیں، مجبور ہو چکے ہیں، وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، لوگوں کے تانے سن سن کر تھک چکے ہیں، بہن بھائی رشتہ دار آپ کی غربت کا، غریبی کا تماشا بناتے ہیں، آج رجب کا بہت ہی خاص جمعہ بھی ہے۔ آج رجب کے دوسرے جمعے کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لو، اللہ کریم آپ کی نسلوں کو بات فرما دے گا۔ یہ وظیفہ پڑھ لو، پورا مہینہ رجب کا دولت میں، پیسوں میں کھیلو گے، پورا سال دولت میں کھیلو گے۔ یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ اگر آپ نے اس موقع کو ضائع کر دیا تو پھر اگلے سال رجب کے مہینے میں جب دوسرا جمعہ آئے گا تو آپ کو اس جمعے کا انتظار کرنا پڑے گا کہ کب دوسرا جمعہ آئے اور ہم اللہ کریم سے یہ وظیفہ پڑھ کے مانگیں۔ تو دوستو، آج وقت ہے، آج اس عمل کو کرنا اتنا ضروری ہے جیسے جینے کے لیے کھانا ضروری ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے،
نہ दर की ठोकरें खाना पड़े। अल्लाह आपको हर हाजत से नवाजेगा, अल्लाह आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करेगा, अल्लाह आपको खुद मुख्तार बनाए, आपका कारोबार हो, आपको कभी किसी का मोहताज ना होना पड़े। दोस्तों, रजब का महीना खुशियां और कामयाबियां लेकर आता है। रजब के दूसरे जुम्मे ये वजीफा करने के बाद दुनिया आपकी कामयाबी का तमाशा देखेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह वाले फरमाते हैं ये वजीफा इतना कामल है, इतना मुजर्रब है, ये वजीफा पढ़ने वाला खुद हैरान रह जाता है। वो ये कहने पे मजबूर हो जाता है कि काश मैंने ये वजीफा पहले पढ़ लिया होता तो आज दर की ठोकरें ना खाना पड़ती, आज लोगों के ताने ना सुनने पड़ते। खुदारा अभी भी वक्त है, आज जिसको जब जहां जैसे वक्त मिलता है ये अमल करने की मुकम्मल इजाजत है। अल्लाह वाले जो बंदा भी ये तस्बीह आज के दिन पढ़ लेता है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के करीब हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसे कामयाबी अता कर देते हैं, इसके रास्ते की तमाम रुकावटों को हटा देते हैं, तमाम मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दिया जाता है। दोस्तों, आजकल का दुश्मन हमें गोली से नहीं मारता, नजरे बद, हसद, जादू, जिन्नात के जरिए हमें तबाह बर्बाद करने की कोशिश करता है। और आज का ये जो अमल आपके हवाले कर रहा हूँ, ये तमाम नजरे बद, जादू, जिन्नात जो भी हैं सब खत्म कर देगा इंशाअल्लाह। तमाम गंदे अमाल, बुरे अमाल को ज़ाइल कर देगा। ये एक ऐसा खास और मुस्तनद अमल है, ऐसा खास वजीफा है। पिराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का बताया हुआ रजब के दूसरे जुमे का जो बंदा भी इसको पानी के गिलास पे पढ़कर इस पानी को बिस्मिल्लाह पढ़ के पी लेता है, इसके जिस्म के रेशे रेशे से बीमारियां खत्म हो जाती हैं। अगर आपको ला इलाज बीमारी है या फिर आपको ब्लड प्रेशर का मसला है या आपको जहनी दबाव है, जहनी मर्ज है, अब आप इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ें, पानी के गिलास पे पढ़ें और फिर इस पानी को पी जाएं। अगर वो पानी आपको कड़वा महसूस होने लगे तो समझ जाएं कि आप पे नजरे बद है, और अगर पानी का जायका नॉर्मल ही रहे तो आप पर इस तरीके के कोई मामलात नहीं। आपके साथ इंशाअल्लाह जैसे जैसे आपके जिस्म में ये पानी जाता रहेगा, आपकी बीमारियां और बीमारियों का असर खत्म होता रहेगा। तो दोस्तों, ये वो अमल है कि जिस्म के कोने कोने से अगर कोई बीमार है तो पानी पे दम करके पी ले। इसी अमल को आज के दिन खतरनाक हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल के अमराज, मैदे के अमराज लोगों के ठीक हुए हैं। गौसे पाक की करामत से कौन वाकिफ नहीं। आज अगर गौसे पाक के चाहने वाले, गौसे पाक के मानने वालों, अगर गौसे पाक को वाकई में आप मानते हो तो इस अमल को करके देख लो। गौसे पाक की किताब में इस अमल के बारे में वाज़िह तौर पे लिखा गया है कि इस अमल को जो भी पढ़ेगा रजब के दूसरे जुमे में वो माला माल हो जाएगा, वो करोड़पति बन जाएगा, इसकी हर किस्म की बीमारियां दूर हो जाएंगी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इंशाअल्लाह जैसे जैसे आपके जिस्म में ये पानी जाता रहेगा बीमारियां खत्म हो जाएंगी, तंग दस्तियां खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, आज रजब के दूसरे जुम्मे का ये वजीफा बताए गए तरीके से जो बंदा भी पढ़ लेगा, रब करीम पूरे साल की रहमतों बरकतों से माला माल फरमा देगा। ये वजीफा, ये तस्बीह इतनी खास है कि अगर कोई बंदा सिर्फ एक बार पढ़ लेता है तो पूरे साल की कामयाबियां इसके कदम चूम लेती हैं, और पूरे साल का रिस्क और दौलत सिर्फ एक दिन का ये वजीफा पढ़ते ही इंशाअल्लाह आपको मिल जाएगा। अल्लाह वालों, अगर आप अपनी जिंदगी से मुश्किलात को, परेशानियों को निकाल कर एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं, एक ऐसी जिंदगी जिसमें हर कदम पर कामयाबियां ही कामयाबियां हो जाएं, जिसमें ना रिस्क की तंगी हो, ना बीमारियां हो, ना परेशानियां हो, ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, तो दोस्तों आज 9 रजब के दूसरे जुम्मे को ये वजीफा पढ़ लेना। आज मेरी तमाम बहनों, मेरी बेटियों, मेरी माओं से गुजारिश है कि आज रजब के इस दूसरे जुम्मे को ये तस्बीह पढ़ लेना बहुत जरूरी है। अगर मेरा बच चलता तो मैं आप में से हर एक को बाजू से पकड़ के मसल्ले पे बैठाता और कहता कि आज रजब के दूसरे जुम्मे को ये बरकत वाले दिन, ये बरकत वाले, अजमत वाले दिन, कबूलियत वाली घड़ियां हैं, ये मौका हाथ से जाने मत देना। दोस्तों, अगर आज आपने रजब के दूसरे जुम्मे को लापरवाही में गुजार दिया, दुनिया के कामों में मसरूफ रह के गुजार दिया, तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। और अगर चंद मिनट निकाल कर आपने ये तस्बीह गौसे पाक पिराने पीर रहमतुल्लाह अलैह की बताई हुई तस्बीह अगर आपने पढ़ ली तो रब करीम पूरे साल के नसीब को चमका देंगे, पूरे साल की खुशियां आपकी झोली में डाल देंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों, बड़ा बदबख्त है, बड़ा बदकिस्मत है वो बंदा जो आज चंद मिनट निकाल के आज रजब के दूसरे जुम्मे का खास वजीफे को नहीं पढ़ता। आपको जो भी काम है, आप जो भी काम करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन आज के दिन का ये जो वजीफा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, यकीन करें या ना करें, ये वजीफा आपकी हाजतों को फौरन पूरा कर देता है। यकीन माने, मैंने अपनी जिंदगी में इससे बड़ा वजीफा नहीं देखा। और चंद मिनट निकाल के क्या आप ये वजीफा नहीं पढ़ सकते? और ये आज का मुजर्रब और मुस्तनद अमल है, ये आज के दिन का ऐसा नायाब अमल है
کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی، میرے بھائیوں میری بہنوں کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجتیں پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ اللہ والو، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری، من پسند شادی بھی مانگے گا، تو میرا رب غیب سے خزانے عطا فرمائے گا۔ آج نصیب اور تقدیر لکھوانے کا دن ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آج جس کو جب جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لے گا، پتہ نہیں اگلے سال میرے بھائیوں میری بہنوں ہم کو یہ موقع ملے نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ آج کے دن میرے بھائیوں میری بہنوں بتائے گئے طریقے ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا، ایک ایک نقطہ ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج رجب کا دوسرا جمعہ ہے، نیکیاں اور آپ کے تمام معاملات لکھوانے کا وقت ہے۔ اگر آپ نے اپنے مہینے کی شروعات دوستوں اچھے اعمال سے کی، اللہ رب العزت کو راضی کیا، تو پھر پورا مہینہ ہی اچھا گزرے گا انشاءاللہ۔ اور یہ بھائیوں بہنوں، رات اور یہ دن اتنا قبولیت کا دن ہے۔ یہ جمعے کا دن رب کا لاڈلا جمعہ ہے۔ یہ آج ایک تسبیح پڑھنے والا رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائے گا۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ نکال کے یہ وظیفہ پڑھ کر پورے سال کی مصیبتوں سے، ڈپریشن سے، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں رجب کا دوسرا جمعہ آ جائے تو آپ نے دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے رجب کے دوسرے جمعے کو یہ عمل پڑھنا ہے، انشاءاللہ کامیابی مقدر بن جائے گی۔ اس وظیفے کو آپ نے آج لازمی کر لینا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے۔ آپ چاہیں صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پہ ہیں، دکان میں پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں۔ آج دوستو رجب کے دوسرے جمعے کی یہ ایک تسبیح کسی صورت نہیں چھوڑیے گا۔ اس وظیفے کی فضیلت و برکت کو میں خود بھی جانتا ہوں اور بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو میں نے بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے، جس کسی نے پڑھا، جس کسی مقصد کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو مانگ لیجئے گا۔ آج کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ نہ سوچنا کہ تھوڑا مانگ لو، یہ نہ سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب کریم سے کروڑوں اربوں مانگو گے تو میرا رب عطا کرنے پہ قادر ہے انشاءاللہ۔ آج کا دوستو بڑا ہی خاص دن ہے۔ آج کے مہینے میں رب کریم آپ کے تمام معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے گا انشاءاللہ۔ رحمتیں برکتیں آپ پہ بارش کے قطروں کی طرح برسیں گی، اور جو بندہ بھی جھولی پھیلا کے آج منگتا بن کے، بھیکاری بن کر، فقیر بن کے یہ وظیفہ پڑھ لے گا، رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھروا لے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ رب کریم سے آج تک جس کسی حاجت کے لیے مانگ رہے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے پوری نہ ہو سکی، وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، یہ تسبیح پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں جھولی میں آ جاتی ہیں۔ اللہ والو، اب آپ نے کرنا کیا ہے، توجہ کیجئے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنے ذاتی مکان چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ اگر مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ گھر سے نحوست، بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والو، آج جو مانگ سکتے ہو، جتنا مانگ سکتے ہو، جیسے مانگ سکتے ہو، مانگتے چلے جانا۔ آپ رب کریم سے مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ میرا رب یقین کریں اس طرح سے نوازے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اگر میرا بس چلے تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کروں کہ آج کا یہ جمعہ، رجب کے مہینے کا دوسرا جمعہ اور رب کا لاڈلا جمعہ، یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ آج کا دن لاپرواہی میں مت گزار دینا۔ پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، صرف چند گھڑیاں نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج دوسرے جمعے کے دن اگر کوئی بندہ اپنی قسمت کے لیے، اپنے پورے سال کی خوشحالی کے لیے، غربت، تنگ دستی سے نجات کے لیے چند منٹ نکال کے یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو دوستو وہ پھر کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ آج رجب کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ رجب کے پورے مہینے میں رحمتیں برکتیں بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں۔ جب کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کرتا ہے،
عرش پہ بیٹھا رب سلامتی رحمتیں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا آج وقت ہے، آج رجب کا دوسرا جمعہ ہے، مانگ لو جو مانگنا چاہتے ہو، میرا رب جھولیاں بھر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ والو یہ دن یہ مہینہ بہت خاص ہے، اس عمل کی تاثیر اور طاقت اتنی زیادہ ہے کہ جب بھی آپ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں گے آپ لوگوں کو خود اندازہ ہو جائے گا یہ عمل، یہ وظیفہ کتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کتنا زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ اللہ والو آج کا وظیفہ آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ جو بندہ بھی اس خاص عمل میں، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے فوری طور پر آسانیاں پیدا کر دے گا۔ بس آپ لوگوں نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پانی کے گلاس پہ پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، لازمی کرنی ہے، اور انشاءاللہ جب آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی تو راستے کی رکاوٹیں خود بخود ہٹ جائیں گی، اللہ خود بخود آپ کو کامیابی سے ہمکنار عطا فرما دیں گے۔ تو دوستو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب میرے بھائیوں میری بہنوں، اب آپ نے یہ وظیفہ کرنا کس طریقے سے ہے؟ اس سے پہلے دوستو آج رجب کے دوسرے جمعے کی خصوصی دعا میں آپ لوگوں نے شامل ہونا ہے۔ بہت سے لوگ لاکھوں کی تعداد میں درود پاک پڑھتے ہیں، اگر آپ بھی درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو دوستو صرف آپ لوگ ایک مرتبہ بھی درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود پاک پڑھ کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں انشاءاللہ۔ ایک بار بھی درود پاک پڑھ کے آپ نے اپنا نام لکھ دیں تو آپ کو دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ اگر کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ اس وظیفے کو کسی صورت نہ چھوڑیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنا پورا نام لکھنے سے انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی، پتہ نہیں کس کی دعا قبول ہو جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ تو اب دوستو آپ نے کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، جو بہتر لگے آپ نے پڑھ لینا ہے۔ صرف 3 بار پڑھ لیں، ایک بار رسول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائیو درود پاک 3 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی روزگار کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی غربت میں گھرا ہوا ہے، کوئی مقروض ہے، قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، کسی کا کاروبار چلتے چلتے رک گیا ہے۔ اللہ والو آج کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، اس خاص عمل میں اس خاص وظیفے کو پڑھو، انشاءاللہ بہترین رزق کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اب دوستو آپ لوگوں نے سب سے پہلے خاص مقصد کی نیت کریں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں اور پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور فوری طور پر آپ نے پہلے نمبر پر کون سا عمل کرنا ہے؟ وہ استغفار کا عمل ہے۔ رب کریم کے سامنے ہاتھ اٹھا کے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، کیونکہ جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے تو عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم تسبیحات تو کر لیتے ہیں، بڑے بڑے وظائف تو کر لیتے ہیں، لیکن اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وظائف ضائع ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں ہم انسان ہیں، جانے انجانے میں کوئی نہ کوئی ہم سے ایسے گناہ ضرور ہو جاتے ہیں جس وجہ سے ہمارے وظیفوں کی قبولیت نہیں ہوتی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو استغفار کوشش کیا کریں کہ روزانہ پڑھیں، جتنا زیادہ استغفار پڑھیں گے اللہ پاک کے اتنے ہی زیادہ قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ استغفار کرتے رہا کریں، وہ بڑا رحمان ہے، بڑا کریم ہے، وہ آپ کے تمام گناہوں کو بخش دے گا انشاءاللہ۔ اللہ والو آپ نے سب سے پہلے توبہ استغفار کرنا ہے،
313 बार पढ़ना है। यानी कि अस्तगफिरुल्लाह 1 बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह 2 बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से आपने अस्तगफिरुल्लाह 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 सिर्फ 313 बार पढ़ना है। पहले नंबर पर आप लोग अस्तगफिरुल्लाह को 313 बार पढ़ लेंगे। इसके बाद फिर आप लोगों ने दूसरे नंबर पर कौन सा वजीफा पढ़ना है? ये वजीफा भी एक खास इस्म आज़म है जो रब की ऐसी सिफ्त है कि जिसको पढ़ते साथ ही रास्ते बन जाते हैं, बिगड़े काम समझ जाते हैं, मुश्किलें हट जाती हैं, परेशानियां दूर हो जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं। आपने मेरे भाइयों दूसरे नंबर पर या मुसब्बिबुल असबाब को पढ़ना है। या मुसब्बिबुल असबाब का मतलब है गैब से असबाब बनाने वाली जात, गैब से रास्ते बनाने वाली जात, गैब से मदद भेजने वाली जात। दोस्तों, तो अगर आप गैबी फरिश्तों की मदद चाहते हैं तो आपने पिराने पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बतलाए हुए इस अमल में पहला वजीफा जैसे ही अस्तगफिरुल्लाह का 313 मरतबा पढ़ लिया, तो अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पर या मुसब्बिबुल असबाब को पढ़ना है। जब कोई बंदा या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ता है तो रब की जात अपने नाम या मुसब्बिबुल असबाब के तफैल इतने रास्ते बनाती है कि बिगड़े काम समझ जाते हैं। आप जिस तरफ कदम बढ़ाते हैं कामयाबियां मुकद्दर हो जाती हैं। आप जिस चीज में हाथ डालते हैं वो सोना हो जाती है। तो दोस्तों, वो जो सारी उम्र ना मिल सका, आज या मुसब्बिबुल असबाब को पढ़ के देख लीजिएगा। आज तक तो आपने सिर्फ सुना होगा कि रब की जात जब देती है तो छप्पड़ फाड़ के देती है। अगर आपको किसी मकसद में कामयाबी नहीं मिल रही तो आप अपनी तमाम मुश्किलात, परेशानियां, मसाइल रब के हवाले करते हुए सिर्फ 11 बार, मेरे भाइयों सिर्फ और सिर्फ 11 बार आपने या मुसब्बिबुल असबाब को पढ़ना है। जब कोई बंदा या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ता है तो रब की जात अपने नाम या मुसब्बिबुल असबाब के तफैल इतने रास्ते बनाती है कि बिगड़े काम समझ जाते हैं। आप जिस तरफ कदम बढ़ाते हैं कामयाबियां मुकद्दर हो जाती हैं। आपने अपने मकसदों के लिए अमल पढ़ते हुए साथ में नियत जरूर करनी है। अपने मकसदों को जहन में रखें, फिर इस अमल को आपने पढ़ना है। अब आप लोगों ने इस अमल के आखिर में क्या करना है? अल्लाह वालों, आखिर में जो आपने पढ़ना है वो अमल भी बहुत ज्यादा खास है। आपने अल्लाह के 2 सफाती नामों को मिला के पढ़ना है। ये 2 नाम बहुत ज्यादा खास हैं। एक नाम है या रब्बाना, दूसरा नाम है या सलामू। आपने या रब्बाना या सलामू को मिला के पढ़ना है। या रब्बाना या सलामू दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। जैसा कि या रब्बाना या सलामू दोनों को मिला के पढ़ा तो 1 बार हो गया, या रब्बाना या सलामू दोनों को मिला के पढ़ा तो 2 बार हो गया, या रब्बाना या सलामू दोनों को मिला के पढ़ा तो 3 बार हो गया। और जब कोई बंदा या रब्बाना या सलामू को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पे पढ़ता है या तस्बीह के दानों पे पढ़ता है, अल्लाह पाक हमेशा कामयाबी इसके मुकद्दर में लिख देते हैं। इसके मुकद्दर में हमेशा की कामयाबी आ जाती है। और ये कामयाबी ऐसी कामयाबी नहीं कि आज कामयाब हुए, 1 साल बाद कामयाबी खत्म, पैसे खत्म, फिर दोबारा से नौकरी पे जाओ। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये हमेशा रहने वाली कामयाबी है। जो या रब्बाना और या सलामू को मिला के पढ़ेंगे, इससे जो आपको कामयाबी मिलेगी वो हमेशा रहेगी। अल्लाह वालों, आज जो बंदा कामयाबी, तरक्की, अरूज चाहता है वो इस खास अमल को बताए गए तरीके तरतीब से पढ़े। सिर्फ 11 बार पढ़ना है। सिर्फ 11 बार पढ़ते ही फौरी तौर पर आपने उतना ही दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। कोशिश करें अव्वल आखिर इस दुरूद पाक को 3-3 बार पढ़ें और कोशिश करें कि इस अमल को हर नमाज के बाद पढ़ें। अगर हर नमाज के बाद पढ़ते हैं तो अव्वल आखिर एक बार दुरूद पाक काफी है। अगर आप लोग पूरे दिन में सिर्फ 1 बार पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप लोग 3-3 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें। लेकिन जो दुआ मांगनी है ना दोस्तों, वो दुआ सही तरीके से मांगनी है। आप लोग दुआ मांगने के अंदर जल्दबाजी कर जाते हैं। पढ़ने में अल्लाह वालों जल्दबाजी करने का नुकसान हमें ही मिलता है। कोशिश करें कि जल्दबाजी ना करें और जो तरीका बताया जाएगा इसी तरीके से आपने दुआ करनी है। इंशाअल्लाह फायदा बहुत सारे लोगों को देखने के बाद जरूर मिलेगा। आप लोगों ने दुआ इस तरीके से करनी है कि ऐ मेरे रब, मेरे इन तमाम गुनाहों को माफ फरमा दे जो मेरी दुआओं की कबूलियत के दरमियान आ जाते हैं। ऐ मेरे रब, मेरे तमाम इन गुनाहों को माफ फरमा दे जिसकी वजह से मैं नमाज नहीं पढ़ता। दोस्तों, इस तरीके से दुआ करें गोया अल्लाह पाक आपसे बात कर रहे हैं या फिर आप लोग अल्लाह पाक को देख रहे हैं। दुआ हमेशा लंबी किया करें। अपने तमाम दुख, दर्द, तकलीफ, परेशानियां अपने रब को बता दिया करें। जरूरी नहीं कि हाथ उठा के दुआ करें, सजदे में चले जाएं, सजदे में जाके दुआ करें। देखें
کتنی جلدی آپ کے کام بنتے ہیں۔ سجدے میں جا کے یقین کریں وہ رب تو دینے کو تیار بیٹھا ہے، وہ رب تو چاہتا ہے کہ اے انسان میرے گھر میں آ کر عبادت کر اور توبہ استغفار کر، جو مانگے گا تجھے دوں گا۔ دوستو اللہ پاک تو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، رب کی محبت کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو سوچیں آپ کو کتنا ملے گا آج۔ اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اس وظیفے کو میرے بھائیوں، اس وظیفے کی قبولیت کے لیے آپ نے چھوٹا سا کام کرنا ہے۔ اس وظیفے کی اجازت کے لیے آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ اس ویڈیو کو صرف 3 لوگوں کو شیئر کر دیں، انشاءاللہ آپ کو اجازت ہوگی، آپ کر سکتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔